انبیاء کرام علیہم کی زندگیوں میں وہ روشن واقعات موجود ہیں جو انسان کے لیے رہنمائی، نصیحت، صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں، جنہیں قرآن کریم میں ذنون اور نون کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اپنے اندر بے شمار حکمتیں لیے ہوئے ہے۔ یہ واقعہ انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور مایوسی، بے صبری یا جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قوم نینوا کی حالت۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ عراق کے علاقے نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا کے لوگ شرک میں مبتلا تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نہایت حکمت، محبت اور شفقت سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہ ضد، تکبر اور نافرمانی پر قائم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ لیکن قوم نے جواب میں مذاق اڑایا، تکذیب کی اور کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ قوم کی ضد اور حضرت یونس علیہ السلام کی بے صبری۔ کسی نبی کے لیے اپنی قوم کا ڈٹ کر انکار کرنا ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل کوشش کرتے رہے مگر قوم کی ضد نہ ٹوٹی۔ آخرکار انسان ہونے کے ناطے شدید غم اور بے صبری کے عالم میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اور وہ وہاں سے بغیر اجازت نکل گئے۔ یہاں قابل غور بات ہے کہ انبیاء اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، مگر یہ ایک اجتہادی معاملہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مقصد اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ تھا، بلکہ آپ نے اپنی قوم کی نا امیدی سے رنجیدہ ہو کر یہ قدم اٹھایا۔ قوم کا پچھتانا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے شہر چھوڑنے کے بعد اللہ کا عذاب قریب آیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہر طرف ہولناک منظر نظر آنے لگا۔ اس وقت قوم کو سمجھ آ گئی کہ وہ واقعی گمراہی میں تھے۔ وہ اجتماعی طور پر میدان میں نکل آئے، روتے رہے، اپنے بچوں اور جانوروں کو بھی ساتھ لائے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم قرار دی گئی ہے جس نے عذاب کے آثار دیکھ کر اجتماعی توبہ کی اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جہاز پر سوار ہونا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف گئے۔ وہاں ایک بڑا تجارتی جہاز روانگی پر تیار تھا، آپ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ سفر شروع ہوا تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد سمندر میں شدید طوفان اٹھا۔ موجیں جبل نوح کی طرح اٹھنے لگیں۔ جہاز کے کپتان اور ملا سمجھ گئے کہ یہ عام طوفان نہیں، یہ کسی بڑے گناہ یا بوجھ کی وجہ سے ہے۔ پرانی رسم کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالا جائے کہ کون شخص جہاز سے نیچے پھینکا جائے تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت نیک نظر آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن قرعہ بار بار ڈالنے پر بھی نام وہی آتا رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بغیر مزاحمت کے سمندر میں کود گئے۔ مچھلی کا معجزہ، اللہ کی قدرت۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی قدرت سے ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ قرآن میں اسے الحوت کہا گیا ہے۔ مچھلی نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، 3 اندھیرے تھیں۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بے صبری کو سمجھا اور اللہ سے توبہ کی۔ اسی حالت میں انہوں نے وہ عظیم کلمات ادا کیے جو دعائے یونس کے نام سے مشہور ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہر مشکل میں پڑھنے والوں کے لیے آج بھی باعث رحمت ہے۔ توبہ کی قبولیت۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس حالت میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے، ذکر نہ کرتے، توبہ نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر چونکہ وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ کچھ دن بعد اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیغمبر کو ساحل پر چھوڑ دے۔ وہاں وہ انتہائی کمزور،
بیمار اور بے سہارا حالت میں تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک خاص درخت اگایا جس کے پھل اور پتے انہیں آرام و شفا دیتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا۔ قوم کی طرف واپسی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا۔ جب آپ نینوا پہنچے تو حیران رہ گئے کہ جو قوم کبھی شرک اور سرکشی میں تھی، اب اللہ کی وحدانیت کو ماننے والی، شکر گزار اور سیدھے راستے پر قائم ہو چکی تھی۔ اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول کر لی تھی اور انہیں دنیا سے مٹا نہیں دیا تھا۔ آپ کی واپسی پر قوم نے آپ کے دامن کو تھام لیا، آپ سے محبت کی اور اللہ کے دین پر پختہ رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی حکمتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ انسان اگر واقعی توبہ کر لے تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم میں عذاب کے آثار دیکھ کر صدق دل سے توبہ کی اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ نمبر 2، نبی بھی بشر ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی ایسا ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ رنجیدہ ہوئے، بے صبرانہ فیصلہ کیا، مگر فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نمبر 3، مشکلات میں دعا سب سے بڑی پناہ ہے۔ دعائے یونس سب مشکلات، گناہوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے شفا ہے۔ اس دعا میں توحید، اعتراف، عاجزی اور توبہ کا بہترین مجموعہ ہے۔ نمبر 4، مایوسی حرام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اگرچہ مایوسی محسوس کی، مگر اللہ نے انہیں سکھایا کہ مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ نمبر 5، اللہ کا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ کبھی انسان کے سامنے حالات بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن اسی مشکل میں اللہ ایک بہتر انجام چھپا دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کا پیٹ بظاہر ایک مصیبت تھا، مگر حقیقت میں یہی ان کی نجات کا ذریعہ بنا۔ نتیجہ، حضرت نون نبی یعنی یونس علیہ السلام کی پوری داستان صبر، امید، توکل اور رجوع اللہ کا عظیم سبق ہے۔ یہ واقعہ ہر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ صحیح ایمان، خوف خدا، صدق دل سے توبہ اور مسلسل دعا انسان کو ہر اندھیرے سے باہر نکال سکتی ہے۔